الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہوگا۔ بڑی مبارک ہستی، بڑے عظیم صحابی، آئیے ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ خلیفہ دوم، جانشین پیغمبر، وزیر نبی اطہر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو جو خوشی حاصل ہوئی، ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد اعلانیہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ مسجد الحرام میں نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار ناہنجار کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اسلامی تحریکات، صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار اور رفیق کار رہے۔ محسن امت، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام دیا۔ نماز فجر کے بعد ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس کافر نے آپ پر خنجر سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شہادت سے مشرف ہوئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور گوہر نایاب، فیضان نبوت سے فیض یاب، خلیفہ رسالت مآب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مبارک کے اندر یکم محرم الحرام 24 ہجری اتوار کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے پہلو میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے، جو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک روضہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقدر پایا، زندگی بھی نبی پاک کے ساتھ گزاری اور آج مزار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے۔ گویا سنہری جالیوں پر رہتی دنیا میں قیامت تک جب بھی کوئی سلام پیش کرنے جائے گا، میرے آقا کو سلام پیش کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور تو کیجئے، نصیب کیسا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، پیارے آقا کے ساتھ سفر کا موقع بھی ملتا ہے اور پھر مزار میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوبصورت انداز میں ان مبارک مزارات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قرآن ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا چاند ہے جس کے گرد کیا خوبصورت خوبصورت تارے موجود ہیں۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا، اس سمت علی اس سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مبارک ہستی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جامع الفضائل و کمالات شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے بھی نوازا، اور آپ صاحب کرامت بھی تھے۔ یاد رہے کہ اولیاء کرام کی کرامت تو ہم نے ضرور سنی ہے، مگر یہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان امت میں وہ مقام رکھتے ہیں جو مرتبہ کوئی اور ولی نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ ہستیاں ہیں، ان کا مقام بہت عرفہ اور بہت اعلیٰ ہے۔
آئیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی شاندار کرامت آپ کو سناتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں ہوتا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ہے؟ کہا، ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واحیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ رسم جو ہے وہ موقوف کر دی گئی، روک دی گئی، اور دریا کی روانی اب کم ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب تحریر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اللہ غنی، ایک ایسا رکا لکھ کر بھیجا کہ فرمایا جس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ آپ بھی غور کر رہے ہوں گے ناظرین کہ ایسا کیا لکھ کر بھیجا تھا کہ دریائے نیل میں اسے ڈال دیا جائے۔ اس رکا میں کیا لکھا تھا؟ سبحان اللہ، لکھا تھا، حضرت سیدنا عمرو بن عاص نے جب یہ رکا لکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ نے جاری فرمایا تو میں واحد و قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ اللہ غنی، اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ سے لکھی گئی تحریر کا اثر دیکھیے کہ جب وہ رکا دریائے نیل میں ڈالا گیا تو ایک رات میں 16 گز پانی جو ہے وہ بڑھ گیا، اور یہ رسم جو ہے مصر سے بالکل ختم ہو گئی۔ وہ دریائے نیل ایسا جاری ہے کہ کم و بیش 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ میرے ناظرین ذرا غور تو کیجئے، کیا ہستی ہیں اور کیا انداز ہے، اور اللہ کی کیا عطا ہے انہیں کہ ایک خط لکھیں تو دریائے نیل کو جاری کر دیا کریں۔ ناجائز رسم و رواج اس زمانے سے اسلام مٹاتا چلا آ رہا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے ایسے ایسے رسم و رواج میں پڑے ہیں جو اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کی ناراضی کر کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی کر کے ہم ایسی ایسی رسم و رواج ادا کرتے ہیں جو بعض اوقات اسلام کے منافی بھی ہوتی ہیں، غیر مسلموں کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رسم و رواج کو کنٹینیو کرنے کے بجائے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ریت چلی آ رہی ہے، رواج چلا آ رہا ہے، کہیں یہ اسلام کی تعلیمات سے ٹکراتا تو نہیں، اسلام کے طریقے کے خلاف تو نہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس رواج کو کنٹینیو کرنے کے بجائے ہمیں شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود، جی ہاں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے جنت کی بشارت بھی سنی ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم جو کہ صاحب خوف و خشیت ہیں، آپ کے چہرہ اقدس پر بہت زیادہ رونے کی وجہ سے 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھی۔ اللہ غنی، اتنا خوف خدا میں روتے تھے، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اتنا بڑا مرتبہ ہوتے ہوئے بھی خوف خدا میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ آپ کا ایک انداز بڑا نرالا تھا، خوف خدا بھی تھا اور اپنے آپ کو گویا جھنجھوڑا کرتے تھے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑا زبردست، یوں سمجھیے مدنی پھول بھی ہے، درس عبرت بھی ہے۔ آپ بسا اوقات اپنا ہاتھ دنیا میں جو آگ ہے اس کے قریب لے جاتے اور پھر اپنے آپ سے سوال کرتے، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ غنی، کیا زبردست میسج ہے ہمارے لیے۔ کبھی غور کیجئے، اگر جلتی سگریٹ پر ہمارا پیر، ننگا پیر رہ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ غلطی سے چولہے کو جلاتے ہوئے اگر ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب ہو جائے ہم گھبرا جاتے ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فار دا سیکنڈز اگر ہم سردیوں کے دنوں میں اپنے ہاتھ تاپنے کے لیے آگ کے قریب لے جائیں تو بہت زیادہ قریب نہیں جا سکتے، مگر کبھی سوچا آپ نے کہ یہ دنیا کی آگ چند سیکنڈز میں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس دنیا سے 69 ٹائم اور ایک روایت کے مطابق 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، زیادہ گرم ہے۔ اگر خدا نخواستہ عذاب کسی پر مسلط کر دیا گیا، گناہوں کے سبب رب ناراض ہوا اور اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ کیا کرے گا؟
اس کو ایسے کاموں سے ابھی بچنا ہے، ابھی توبہ کرنی ہے، تاکہ جہنم کے قریب بھی ہم نہ جائیں اور اللہ کی رحمت سے جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ یہ واقعات ہم سب کے لیے درس ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم ہے، اور ہم گناہ گار بھی ہیں مگر اللہ کا خوف دل میں نہیں پاتے۔ آپ کا جسٹس کیسا تھا، آپ کو فکر امت کیسی تھی؟ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا امیر المومنین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ غنی، کیا ذمہ داری کا احساس ہے، کیا فکر آخرت ہے، کیا امت کا خیال ہے۔ صاحب اقتدار بھی دیکھیں، ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ جن کے ذمے امت کی ذمہ داری ہے، جن کے ذمے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر گورنمنٹ کے لوگ، اقتدار میں آنے والے افراد یا ایسے افراد جو کسی خاندان کی ذمہ داری جن کے سر ہے، محلے کی ذمہ داری جن کے سر ہے، ہم بعض اوقات کچھ نہ کچھ ذمہ داریوں پر سارے ہوتے ہیں، ہم سب کو اس ذمہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جملہ بالکل یوں سمجھیے دلوں میں اتر جانے کے قابل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کا دل توڑتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ غور کیجئے، آج بظاہر کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کہیں جواب نہیں دینا۔ دیر از اے ڈے، جی ہاں ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اے صحابہ کرام کے چاہنے والوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، یقیناً ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنا بھی ہے۔ یہ بیان، یہ پروگرام صرف اس لیے نہیں کہ ہم ان کے فضائل سن کر کہیں کہ جناب بڑا اچھا پروگرام ہوا، کاش اس سلسلے سے ہم کچھ سیکھیں، اپنی ذات میں کچھ امپلیمنٹیشن کریں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو کما حق کہو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اس ذمہ داری کا حق ادا کیا جائے۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، جہنم کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ اس کی گرمی نہایت سخت اور گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے گرز یعنی ہتھوڑے لوہے کے ہیں جن سے مجرموں کو مارا جائے گا۔ یعنی آپ خود بھی اپنے آپ کو یاد دلاتے تھے، اپنے رفقا کو بھی اس کا درس دیا کرتے تھے۔ عبادت کا عالم کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال سے 2 سال تک، اپنی یعنی وصال سے پہلے 2 سال تک لگاتار روزے رکھتے رہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بقرعید، عید الفطر اور سفر کے علاوہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ سوچیں، اتنی بڑی ہستی ہیں مگر عبادتوں کا بھی یہ عالم ہے۔ ہم سب کو بھی اس سے درس لینا چاہیے۔ میرے وہ بھائی اس سے درس لیں جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے، جو فرض روزوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ فاروق اعظم جب آپ کا آخری وقت تھا، ذرا غور سے سنیے گا کہ جب آپ لاسٹ اسٹیج پر ہیں، زخمی ہیں، اس وقت آپ کو جگانے کے لیے آواز لگائی گئی کہ حضرت نماز کا وقت ہے۔ تو آپ نے آنکھیں کھولی اور کیا فرمایا؟ جو شخص نماز ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی نماز ادا فرمائی۔ امید کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت اور عقیدت میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک ہستیوں کے فیضان سے متمتع فرمائے، ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔